وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من ملکی حسین ہے یہ جان بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اتنے ہی نہیں دیتے کانوں سے نوازے گرنے ہی نہیں دیتے کانوں سے نوازے کو کانوں سے نوازے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو حسنین کے جھولے کو لگتا ہے کہ آقا کا دربار حسینی ہے لگتا ہے کہ آقا کا دربار حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے ممبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے
مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا دوائے درد اسیاں پنجتن کے درس ملتی ہے دوائے درد اسیاں پنجتن کے درس ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا یہ نعرہ ملکا تھا یہ نعرہ ملکا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ ملکا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے حقیقت میں خدا اپنے بقا و اجداد اہل بیت اطہار کے سردے شہزادہ گل کو قبا والی کرب و بلا سید الشعراء صدق رسول ذکی علامہ اقبال کی نظر میں مرکز پرکار عشق قافلہ سالار عشق امام حمام امام عشق مقام امام علی مقام راقب گوشِ عزت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل سجائی مجھ جیسا آخر اس خانوادے کی عظمتوں اور رفتوں کو کیا بیان کرے گا. امام حسن رضا نے واضح فرما دیا کہ اس زبان سے وہ بیان اس شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت
جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تقریر سے ظاہر ہے شان علوسی رحمۃ اللہ تعالی روح البیان کو، روح البیان میں اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور کی حدیث شریف لے کے آئے، حضور کی حدیث شریف لے کے آئے اور کیا جامع حدیث مبارکہ فرمایا وَمَا تَعْلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا، جو اہل بیت اطہار کی محبت پر دنیا سے رخصت ہوا وہ کامل ایمان لے کر مومن رخصت ہوا۔ پھر فرمایا وَمَا تَعْلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا، وہ تو درجہ شہادت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کی درجہ بندی شہیدوں میں لکھی جائے گی۔ پھر فرمایا وَمَا تَعْلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، پھر فرمایا کہ اس کی قبر پر کوئی آئے نہ آئے، اہل بیت کی محبت پہ کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے تو میلے لگتے ہی لگتے ہیں، کوئی آئے نہ آئے، پھر بھی کوئی آئے نہ آئے اس کی قبر کے زائر اللہ رحمت کے فرشتے بنا دیتا ہے، جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، اس کے فرشتے بنا دیتا ہے، رحمت کے فرشتے۔ پھر فرمایا کیا خوب فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ، کہ جب ملک الموت اس محب اہل بیت کی جان کنی کے لیے آتا ہے، جان قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو فرمایا اس وقت اسرائیل اس کو تبھی جنت کی بشارت عطا فرما دیتا، تب بھی اسی موقع پر روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا، تیرا تو ٹھکانہ جنت میں ہے، تیری موت یہ اہل بیت اطہار کی محبت پر ہوئی۔ پھر حضور نے یہی بالکل واضح الفاظ علامات علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وہ میرے اور میری سنت کے طریق پر دنیا سے رخصت ہو۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں بننے والا کامل مومن گیا، اہل بیت اطہار کی محبت میں جانے والا شہیدوں کے رتبے میں گیا، شہیدوں کے رتبے میں درجہ بندی کی جائے گی۔ جو دنیا سے رخصت ہوا ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، موت نکالتے وقت سوال پیدا ہوتا کہ جو بغض اہل بیت میں دنیا سے رخصت ہوا اس کا انجام کیا ہے؟ وہ بھی حضور نے سوال نہ چھوڑا، وہ بھی مکمل فرما دیا اور جواب عطا فرما دیا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا، جو دنیا سے اہل بیت کا بغض لے کر رخصت ہوا وہ تو کافر جیسا رخصت ہوا، وہ تو جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا۔ یہ اہل بیت اطہار کی عظمت ہے۔ امام شافعی نے جب قلم اٹھایا یا اہل بیت رسول اللہ حکم فرضا من اللہ قرآن انزلہ، اے اہل بیت اطہار تیری محبت تو ایسی ہے کہ اللہ نے قرآن میں نازل فرق امت پر واجب فرما دی ہے، فرض کر دی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تیری عظمت کے کیا کہنا، اہل بیت اطہار تیری عظمت کے کیا کہنا، تیرے فضائل کے کیا کہنے، تیرے درجات بلندی کے کیا کہنے جو اللہ کے حضور ہے۔ فرمایا جو نماز میں تجھ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی فاسد، یہ کہہ کر کسی نے آپ کو رفض کا رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا، کسی نے آپ پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ الحمدللہ ہمارا ایمان بڑا شاندار ہے، کسی کی تنقید نہیں کرتے، کسی کی محبت کو بیان کرتے ہوئے کسی کی تنقید نہیں کرتے، تحقیر نہیں کرتے، جامع ہے۔ لیکن امام شافعی پر فتویٰ لگ گیا رافضی ہونے کا، آپ نے کیا فرمایا لو کان رفضا حب آل محمد، فرمایا اہل بیت کی محبت کا ہونا اگر رفض ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنَا أَنِّي رَافِضِي، پھر فرمایا جان لو مجھ سے بڑھ کر کوئی رافضی نہیں ہے اہل بیت کی محبت۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر حدیث شریف کا نقل فرمایا، فرمایا حب آل محمد، کوئی آل ہے اس میں عفت کا ہے، کوئی کون بیان کرے، سنیے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت، اہل بیت اطہار کی ایک روز کی محبت، ایک دن کی محبت سال کی بھر کی نفلی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے، ایک دن کی محبت۔ ومن مات علیہ دخل الجنہ، اور اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو سیدھا جنت جائے گا۔
ہے امام علی مقام کی، شہادتیں اور بھی ہوئی، یہ پہلے بیعت کی تھی نا امام علی مقام پر پاتا ہے، ذکر حسین کی بیعت، شہادتیں تو اور بھی ہوئی، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، شہادت عظمیٰ یہ بھی ہے، یہ بھی شہادت ہے، اور بھی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، انبیاء بھی شہید کیے گئے، انبیاء بھی شہید کیے گئے، یہ ذرا سمجھنے سے بات ہے، انبیاء بھی شہید کیے گئے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، حضور کی امت میں بڑے بڑے شہید ہوئے، لیکن جو شہرہ اس شہادت کو عطا ہوا، جو دوام اس شہادت کو عطا ہوا، وہ کسی اور شہادت میں بظاہر نظر نہیں آتا۔ اس کو جانچنے اور پہچاننے کے لیے لازم ہے کہ دیکھا جائے اس کو شہرہ کیوں عطا فرمایا، تو اس لیے اس کو سیرت محمدی کے باب میں دیکھنا ہوگا کہ یہ سیرت محمدی کا ایک باب ہے، شہادت امام علی مقام سیرت محمدی کا ایک باب ہے۔ اتنی دیر سیرت محمدی مکمل نہیں ہوتی جب تک شہادت امام علی مقام کو شامل نہ کر لیا جائے۔ ہم اہل سنت ہے نا، ہمارا مصدقہ اور راسخ عقیدہ ہے اور اٹل عقیدہ ہے، پختہ عقیدہ ہے، 1400 سال سے چلے آ رہا ہے کہ اس کائنات میں جس کو کوئی خیر عطا ہوئی، جس کو کوئی نعمت عطا ہوئی، وہ واسطہ نبوت محمدی عطا ہوئی ہے، در انور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقسیم ہوئی ہے۔ یہی عقیدہ ہے جی، ایسا اٹل عقیدہ ہے کہ جو جو خیر اور جو جو نعمت اللہ رب العالمین نے تقسیم فرمائی وہ حضور کے ذریعے انور سے کرا، جیسا قرآن کریم میں بھی ارشاد ہو گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نہیں عطا فرمایا مگر آپ کو کوثر۔ کسی نے ترجمہ کسی عالم دین نے کیا کہ نہر کوثر مراد ہے جو جنت کی نہر ہے، اس کے کنارے جواہرات ہو، سونے اور چاندی کے ہیں، ہیرے جواہرات کے حقیق ہو یا یاقوت کے ہیں، اور اس کا پانی اس سے زیادہ سفید ہے، جنت کی نہر ہے، اور اس کا شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے، اور جو اس کی ریت ہے وہ کستوری ہے، وہ عطا ہوئی حضور کو۔ کسی نے کہا کہ اس سے کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور غالب گمان کے مطابق یہ ہے کہ نہر کوثر جس حوض میں گرتی ہے وہ حوض کوثر ہے، جس سے حضور اپنے غلاموں کو جام پلائیں گے میدان محشر، جو ایک بار پیلے کا پھر دوبارہ پیاس حضور پلائیں گے، وہ مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ آس بن وائل نے حضور پر طنز کیا تھا، اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ اتری تھی کہ جب حضور کے شہزادے دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو انہوں نے الیاذ باللہ نقل کفر نباشت طنز و تان کیے کہ اب ان کا کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہو سکے گی، دین کی تبلیغ دفن ہو جائے گی، جب تک حیات ہے ظاہری طور پر کریں گے، بعد میں دین کی تبلیغ دفن ہو جائے گی۔ تو فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اولاد کی کثرت عطا فرمائے گا، جیسے حضور نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب، ہر حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے اور حسب، یہ چلتا رہے قیامت تک رہے گا، اور سب سے پہلے شفاعت میں کرنے والا ہوں گا۔ ایسے ہی تو یہ نسب نہیں ختم ہوگا۔ کسی نے کہا کہ اولاد کی کثرت سے، تو کسی نے کہا کہ اس نے یہ بھی کام کیا تھا الیاذ باللہ کہ دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو فرمایا علماء کی کثرت عطا فرمائے گا اللہ اس امت میں۔ وہ بھی بات درست ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی جیسا ایک ہی آیا 90 لاکھوں کلمہ پڑھا، ایک ہی آیا، ایک عالم دین ہی ایسا آیا، داتا گنج بخشی کی کیا بات، غوث اعظم کی کیا بات، بابا صاحب کی کیا بات، آج اس بھی ہے نا پانچ کو آپ کا اس سے مبارک 666 دن آپ کا مثال 90 سال کی بابا صاحب ایک ہی آیا، عالم دین ہزاروں لاکھوں کو کلمے پڑھا دیے، ہزاروں لاکھوں کو کلمے پڑھا دیے، علماء کی کثرت ہوگی، یہ بھی کیا، یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قلم جب اٹھتا ہے تو قرآن سے لگتا ہے یا فرمان مصطفیٰ لگتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور جمہور اہل سنت نے فرمایا آؤ ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ایسا جامع ترجمہ کریں گے جیسے حضور سے خود سماعت کر کے لکھ رہے ہیں۔ کیا ترجمہ فرمایا؟ فرمایا نہر کوثر ایک خیر ہے، ایک قسم کی نعمت ہے،
حوض کوثر ایک خیر ہے، ایک قسم کی نعمت ہے. اولاد کی کثرت ایک نعمت ہے، ایک قسم کی خیر ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ علماء کی کثرت ایک قسم کی خیر ہے، ایک قسم کی نعمت ہے. اے پیارے محبوب، اللہ نے آپ کو جو جو عطا کرنے کا تھا عطا کر کے اس پہ کثرت عطا فرما دی. جو جو نعمت عطا کرنے کی تھی وہ عطا فرمائی، مالک بھی بنایا، متصرف بھی بنایا اور اس پہ کثرت عطا فرمائی. جو جو نعمت تقسیم ہوتی ہے وہ در مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ کرب و بلا، نعرہ کرب و بلا. ایک قسم تو یہ ہوگی فرمایا نعمت حضور کے ذریعے اندر سے. قرآن نے بھی کہہ دیا اور میرے آقا انعامدار حضور قلوب سید عالم عمر جسم کی خود کی بھی حدیث شریف ہے بخاری کی، انما انا قاسم، کیا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک تقسیم میں کرتا ہوں، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. حضور کا فرمان بھی ہے، قرآن بھی کہہ رہے ہیں حضور کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہر نعمت میں کثرت عطا فرمائی. حضور کو فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، ہر تقسیم میں کرتا ہوں، عطا کرنے والی ذات. ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا اللہ معطی وانا قاسم، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کی ڈیوٹی میری ہے. میں گنبد خضرا سے تقسیم کرنے والا ہوں اور میں تقسیم کرتا ہوں. ذرا حضرت کے در پہ چلتے ہیں، بریلی کی سیر کرتے ہیں. بریلی کا تاجدار جب بولتا ہے مجاہکر کے لیے اور علماء اہل سنت کے لیے، مجاہکر کے لیے بھی علماء اہل سنت کے لیے بھی، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کا ایک شیر دین میں فتوے کی حیثیت رکھتے ہیں، فتوے کی حیثیت. یہ مقام اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو بولتے ہیں ملک کے سخن کی شاہی، ملک کے سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمجھا آ گئے اسے کے بیٹا سے، جس سمجھا آ گئے اسے کے بیٹا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو کمال بولتا ہے کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. حضرت پوچھتے ہیں جو کشتہ عشق مصطفیٰ ہے، جو قلم اٹھائے تو احمد رضا نہیں احمد مجتبیٰ کی رضا لکھی جاتی ہے. میرے حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہلکے الفاظ کو تھوڑا یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کو بھی مسند کی طریق خیال کرنا چاہیے. جو کسی کا مرتبہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی شان زبان سے ادا کرنے کی توفیق نہ ملے تو فاضل بریلوی کہہ لو، تاجدار اہل سنت کہہ لو، امام اہل سنت کہہ لو، یا نام لے لو پورا نام امام اہل، یہی نام لے لو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہی نام لے لو، یہ مولوی احمد رضا کہہ دینا، یہ کیڑا ہے اور کچھ نہیں، کیڑا ہے اور کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت کا بڑا مقام ہے. محدث کچوچوی رحمت اللہ، بڑی ایک لمبی طویل ہے یہ بھی بحث. محدث کچوچوی حضور غوث اعظم کی اولاد سے ہے، فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سے میرا رابطہ ہوا، حضور غوث اعظم سے میرا رابطہ ہوا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہند کا ولی کس کو بنایا ہے، ہند میں آپ نے سرداری کس کو عطا فرمائی ہے، ہند کی شہنشاہی کس کو عطا فرمائی ہے. آپ کا دور تب کا برابر کا ہے، محدث کچوچوی کا بھی اعلیٰ حضرت کا بھی. ایک معاصرین میں سے فرمایا کہ کس کو سرداری ہے، آپ کون آپ کا نائب ہے، فرمایا ہم نے بریلی کے تاجدار کو یہ اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت سے پوچھے حضور کی اس شان پر انا اعطیناک الکوثر پر کیا کلام ہے. اعلیٰ حضرت کا جب کلام ہوتا ہے عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی،
والے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہے، ساری کثرت باتیں یہ ہے. ایسا بھی محبت ہے، گلا چلی جانا، روزے کی حالت میں گلا نہیں چلا گیا، جمعہ بھی پڑھایا ہوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. تو ہر نعمت حضور کے در انور سے تقسیم ہوتی ہے. حتیٰ کہ انبیاء کو نبوت بھی ملی تو حضور کی نبوت کے اقرار کے صدقے میں عطا ہوئی. اس کو قرآن میں اگر کوئی جاننا چاہے، میں مختصر کر رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، اس پر راز آشکار ہو جائے گا کہ حضور کی نبوت کے اقرار میں انبیاء کو نبوت عطا فرمائی گئی. اللہ روح بیان میں فرمایا کہ جب یہ اقرار ہو گیا، اللہ خود دفاع ہو گیا، آپ آیت مبارکہ پڑھ لیجیے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، فرمایا ایک نور چھاپ ہے. فرمایا میاں نے پوچھا پروردگار یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نور محمدی ہے، یہ نور محمدی ہے. تو اقرار میں نبوت بھی عطا ہوئی. تو جس کو نبوت بھی، نبی کو نبوت بھی حضور کی نبوت کے اقرار کے تصدق میں عطا ہو، باقی جتنی بھی خیریں ہیں، باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ تابع نبوت ہے. تابع نبوت. کسی کو صداقت ملی، حضور کے پاس صداقت ہی صداقت تقسیم ہو گئی، وہ صدیق اکبر ہو گئے. وہ صدیق ہوا تو وہ صدیق اکبر بن گئے. کوئی فاروق ہوا تو حضور کے پاس عدل تھا، باری کے حق کو باطل تھے، عدل تقسیم ہو گئی. کوئی قناعت ملی، حضور کے پاس قناعت تھی، سخی تھے. کوئی شجاعت کا وزن پر علی المرتضی شیر خدا مولائے کل بنے، مولائے کل بنے. حضور شجاعت کا بیکر تھے، تقسیم ہو گئی شجاعت. کسی ولی کو ولایت ملی، حضور کی ولایت کا صدقہ ملا. کسی ولی کو کرامت ملی، حضور کی کرامت کا صدقہ ملی. تو کسی کو شہادت بھی ملی تو حضور کی شہادت کا صدقہ عطا ہوئی. حضور کی شہادت کا صدقہ عطا ہوئی ہے. یہ بحث ہے آپ نے، یہ بحث ہے کہ ہر نعمت کا حضور کے پاس ہونا پہلے لازمی، پھر آگے تقسیم ہوئی. شہادت بھی ایک نعمت ہے، شہادت بھی ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. کیونکہ ہر نعمت میں پیروی، ہر کام میں پیروی حضور کی جیسے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کہ اگر تم چاہتے ہو پیارے میرے سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے پیارے محبوب کی پیروی کیا کرو، میں بھی تجھ سے محبت کروں گا. شہادت ایک مرتبہ ہے. اب پیروی حضور کی چاہیے اس میں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اس میں حسنہ، ہر خیر حسنہ ہے. شہادت بھی حسنہ ہے، بر ہے، نیکی ہے. اس میں بھی حضور کی پیروی چاہیے. جب حضور کی زندگی مطالعہ کو مطالعہ کرتے ہیں تو بظاہر تو شہادت نظر ہی نہیں آتی. یہ سوال ہے، یہاں پہ بات ہے. شہادت تو نظر ہی نہیں آتی. اگر شہادت نہیں ہے تو پھر آگے کوئی شہید نہیں ہے. سوال ہے، شہید شہادت نہیں ہم نے کرم میں اللہ کی طرف سے، پھر کوئی شہید نہیں. اب ہونا بھی لازمی ہے کہ شہید بڑے ہیں، شہید کے فضائل قرآن بیان کرتا ہے. اور ایک اور بات، حضور شہید ہو بھی نہیں سکتے. حضور شہید ہو بھی نہیں سکتے. کیوں؟ قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اے پروردگار، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. کسی کوئی آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمارے ذمہ کرم پر. جیسے قرآن کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، ہم نے اس کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. ایسے ہی حضور کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، ایسے ہی خود لیا. اب معلوم ہے حضور شہید ہو بھی نہیں سکتے. شہادت کا ہونا بھی لازمی ہے کہ امت میں کوئی شہید ہوگا نہیں، کیونکہ یہ نعمت حضور کے ذریعے انور سے تقسیم ہونی ہے. پہلے بحث ہوگی قرآن سے بھی، حضور کے فرامین سے بھی. قرآن سے بھی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اس حسنہ میں حضور کی پیروی درکار ہے، شہادت میں حضور کی پیروی درکار ہے.
حضور کا اسوہ درکار ہے. حضور کی بارگاہ میں اگر شہادت نہ ہوگی تو پھر آگے شہید کیسے ہوگا؟ اور شہید ہو بھی نہیں سکتے. خواہش شہادت ہے حضور کی زندگی، حضور کو آپ فرمایا کرتے ہیں. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا تلاش کیا جائے، کوئی ایسا تلاش کیا جائے جو سیرتن بھی محمدی ہو، صورتن بھی محمدی ہو، جس کا ظاہر بھی محمدی ہو، جس کا باطن بھی محمدی ہو، جس کا چلنا پھرنا بھی محمدی ہو، بیٹھنا اٹھنا بھی محمدی ہو، جس کی گفتار بھی محمدی ہو. جب تلاش کیا تو نظر آیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کہ حسین مجھ سے ہے. یہ تو سمجھ آئی کہ ذریت ہے حضور کی. میں حسین سے ہوں، میری زندگی میں سیرت میں جو شہادت کا باب ہے اس کی تکمیل کا اظہار حسین سے، امام علی مقام امام حسین سے. یہ ہے سیرت محمدی کا باب، اس لیے اس کو شہرہ ملا ہے، اس لیے اس کو دوام ملا ہے. اور جامع الفاظ میں کہوں کہ شہادت امام نہیں، شہادت محمدی ہے. یہ حضور کی شہادت ہے، یہ حضور شہادت، یہ حضور کا شہادت کا مرتبہ ہے. پھر امت میں ساری تقسیم ہے. یہ حضور امام علی مقام اس لیے حضور پیار فرمایا کرا، اس لیے اپنی جانب نسبت کی، اپنا بیٹا قرار دیا. اور حضرت ابراہیم جب ادھر بیٹھے تھے آپ کے شہزادے، ادھر امام علی مقام بیٹھے تھے، اسرائیل اور جبریل آئے امینہ، حضور دونوں میں سے ایک اللہ رب العالمین مانگتا ہے، اللہ رب العالمین ایک مانگتا ہے. اس سیرت محمدی کا امام سے اظہار ہونا تھا، شہادت کے باب کا مکمل ہونا تھا. حضور نے فرمایا میں حسین سے اپنے بیٹے ابراہیم کو فدیہ کرتا ہوں، 3 دن بعد نسبت، سب کے باپ کی طرف نسبت فرمایا ان کی میری طرف نسبت کہ میرے بیٹے دونوں شہزادے میرے، دونوں شہزادے میرے ہیں. یہ سیرت محمدی کا باب مکمل ہوا. یہ شہادت امام حسین اصل در حقیقت شہادت محمدی ہے. حضور کی شہادت جہری کا اظہار ہے. اگر تھوڑا سا ہے 58 منٹ میں آ، ایک ہوتی ہے شہادت جہری، ایک ہوتی ہے شہادت سری. جو شہادت جہری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ دشمن اسلام سے برسر پیکار ہو، برسر پیکار ہو، آپ پر کفار آلائے حرم سے حملہ کریں، آپ زخمی ہو جائیں، کوئی عضو بھی بدن کا کٹ جائے اور آپ جامع شہادت نوش کر دیں ایمان کی حالت میں. یہ شہادت جہری کہلاتی ہے. اور شہادت سری اس کو کہتے ہیں جو کوئی زہر سے جس کی موت ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی، کسی کی زہر وغیرہ یا ایسے جو حادثاتی موت ہو جائے اس کو شہادت سری کہتے ہیں. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں شہادت کا جوہر یعنی خواہش بھی موجود ہے اور شہادت کی ابتدا بھی موجود ہے. شہادت کی ابتدا بھی موجود ہے کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے حضور بہت میں تشریف لائے، کفار سے برسر پیکار ہوئے، دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہوئے، حضور زخمی بھی ہوئے. ایسی حضور زخمی، حضور کے جسم مطہر کا ایک عضو مبارکہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور افواہ بھی پھیل گئی کہ حضور کو شہادت ہو گئی. افواہ بھی مدینہ میں پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. لیکن واللہ یعصمک من الناس، یعنی شہادت کی خواہش بھی موجود ہے. حضور کی زندگی حضور خواہش کرتے ہیں اور شہادت کا ابتدائی حصہ بھی موجود ہے. تکمیل کربلا کی سرزمین پر ہوئی ہے، صرف تکمیل کربلا کی سرزمین پر ہوئی ہے. پھر ایسے ہی شہادت صدیقہ بھی ہونا حضور کے پاس لازمی ہے. چھوٹی سی بڑی شہادت تو ہے، بڑی شہادت تو چھوٹی شہادت کا بھی ہونا لازمی ہے. اس کا ظہور ان لبنی غازہ سے ان کے کیا حضرت فرمایا سید الاسقیاء، سید حسن مصطفیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ علیہ السلام ان کو صحت دے کر شہید کیا. اس کا بھی حضور سے، اس کی بھی ابتدا حضور کی زندگی میں. حضور کو وہ خاتون نے زہر ملا گوشت دیا، صحابی ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے، اس نے کھایا وہ شہید ہو گیا، مثال کر لیا.
حضور نے کھایا تو گوشت نے بول کر بتا دیا لیکن جسم میں سرایت کر گیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ آخری وقت میں آخری ایام ظاہری طور پر جو دنیا میں تھی اس زہر کا آج بھی مجھ میں اثر ہے, تکلیف اس کی آج بھی مجھے محسوس ہوتی. بس صرف شہادت ہو نہیں سکتی, ابتدا بھی موجود ہے, شہادت جاہری کی بھی ابتدا بھی موجود ہے, اس کی تکمیل کربلا میں ہوئی. شہادت صدیق کی بھی ابتدا بھی موجود ہے, اس کی تکمیل امام حسن مجتبی جب زہر سے شہادت جامع شہادت نوش کیا تب اس کی تکمیل ہوئی. دونوں شہزادے حضور کے فیضان کے مظہر کامل ہیں. واہ کیا بات رضا, واہ کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی ہے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. اور میں کہوں آج جمعۃ المبارک میں بیان کر کے آیا کہ ہمیں یہ بڑا فخر ہے کہ ہم نے جو پیر پکڑا نا, اپنی بات کر سب کے پیر, ہم نے جو پیر پکڑا نا وہ ہم نے علامہ اقبال والی کمند ڈالی. علامہ اقبال کہہ رہا شاید کسی کو یاد نہیں, وہ کمند ڈالنے والا. چلے وہ اونچی پرواز میں اونچی کمند ہم نے وہ ڈالی جن کے لیے نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا. حضور سے سبحان اللہ. فخر مجھے ان جوانوں پہ ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمان. ہم نے وہ کمان ڈالی وہ کمان ڈالی بغداد میں جا کر. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا, اس کی شانی کے جو سب ہے نہیں مارے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دھول کا ڈولا تیرا. اعلیٰ حضرت پھر جب لکھیں وہی بات, اعلیٰ حضرت کے دامن سے خیرات لازمی ہے. اگر اس کے مصطفیٰ چاہیے, اگر اس کے مصطفیٰ کی دولت چاہیے تو اعلیٰ حضرت کے دامن کی خیرات لینی ہوگی. کیا فرمایا, مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا یوں, مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا یوں کہ وہی نہ ہو رضا بندہ رسوا تیرا. اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. یہ تو فضائل تو اہل بیت ہار کی براء الورا ہے, براء الورا ہے, براء الورا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمارے قلوب و زبان کو اہل بیت اطہار کی محبت سے جلا بخشے. ہم آخرت کا سما کر رہے ہیں, اللہ ہمارے لیے احسن سما کی صورت پیدا فرمائے جیسے حضور کی شفاعت ہے. کریمہ بخشا پر عالمہ حسن مسیح کمر آمین. آخر میں امام حسن کا شعر سنیں, بے ادب گستاخ فرقے کو بتاتے ہیں وہ کہا کرتے ہیں سنی داستانیں. جیسے اذا کو چھپا دیا اور ویسے بھی جو رب الحرام کے ایام میں دیوالی کا طریقہ ہے کہ سب حضرات روزہ رکھتے ہیں. وزیر شاہ صاحب کی روز ہے جیسے جو میں کا خطبہ کیا کہ یہاں محفل یہ امام علی مکان کا خاص رہبر اس عالم میں گرمی میں روزہ اور خطبہ بھی اور میرا محفل تھکاوٹ بھی اور نکاحت بھی جیسے ان کا حسنین کے ایمان کے نانا کا صدقہ سب چل رہا ہے. میں گزارش کروں گا اب یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اور جو انتظامیہ ہے لنگر تقسیم کرنے والی چائے پانی تقسیم کرنا ہے جلوس کرنے میں زیادہ دوست بھیجیں اور جہاں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے تبرک تقسیم ہو اور اس کے بعد تو ہم دعا اور صلاۃ و سلام کریں.
اگر آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں صبح کی حالت میں بیٹھیں گے تو جو مہمانوں کے لیے پانی کا انتظام شربت کا انتظام کیا ہے وہ پلانے والوں کو ذرا آسانی ہو جائے گی. ایسے وہ بولیں گے کہ پانی گرے گا کپڑے گیلے ہوں گے تو آپ صبح کی حالت میں ہو جائیں گے. تو جو پانی پلانے والی پارٹی ہے قومیں ہے تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ وہاں بیٹھ جائیں گلاس میں ڈال کے ڈبے میں رکھ کے. تو کوئی آدمی سب کے بغیر سب کی حالت میں بیٹھے جیسے نماز پڑھتے ہیں نا تو سب میں بیٹھتے ہیں سب کے آگے پیچھے نہ بیٹھے سب میں ہو جائیں تو بہتر ہے کہ وہ نماز سننا
آنکھوں کو ملا دیا، پانی پلانے والوں کو غلط ساتھی ہو جائے بلا پھر جلدی کر لو۔ دعا مانگتے ہیں، دوران دعا جو ہے تو پانی آپ جتنا ہو سکے، تقریباً 10 منٹ باقی ہیں، 50 منٹ پہ اذان ہے باپا تو اکثر اخبار جو روزہ ہے تو افطاری کا بھی ٹائم بہت کم ہوگا، تو میرا بیٹا اب آپ پانی تشریف آپ پانی تشریف کریں جتنا ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دودھ کو سیکھ دیا گیا ہمارے بھائی عمران مسلمان ایڈوکیٹ اپنے والدین کے ساتھ اس وقت کے لیے، جس کو جو ہے یہ ہمارے طالب علم ہیں ان کے والد صاحب کے لیے یہ جو پانی ہے بھائی بلال اور بھائی رام مقبول کی طرف سے جس نے جو بھی محفل میں لنگر میں مبارک کا حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس پانی پلانے والی پارٹی کو زیادہ دوست ملا لیں، جتنا ہو سکے جلدی جلدی بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحساب۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا خالق یا مالک یا رازق یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا غفار یا غفور یا الہ العالمین۔ ہم عاجز بندے تیری بارگاہ میں آئے، اے مولا تیرا ذکر کیا، تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیا اور ذکر امام عالی مقام سنا۔ اللہ ہم سب کا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا کریم اپنی شان کے لائق کئی کروڑ اضافہ فرما کر نبی پاک سے ملوا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت تحفہ دلانہ پیش کرنے قبول فرما۔ تمام بھی علیہ السلام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین آل پاک مائتن پاک اولاد علی اولاد نبی ازواج رسول بنات رسول امہات المؤمنین مومنات مسلمین مسلمات، خصوص بالخصوص شہزادہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء نظام شہادت حاصل کیا میدان کربلا میں، اللہ سب کی بارگاہ میں نثار ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب بارہ امام علیہ السلام اور ان کی اولاد در اولاد کی صحیح العقیدہ دنیا سے تشریف لے گئے، سب کی ارواح کو نثار ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ پھر مولا اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے پھر مولا سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ نظامیہ پھر مولا سب کے روح کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص پھر مولا حضور کے والدین کا صدقہ مائتن پاک کا صدقہ جتنے دوست احباب دعا میں شامل ہیں، جس کسی کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار بہن بھائی بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ سب کی ارواح کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ درود پاک کی محفل کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، عنایات ہیں، جو ذکر حسین پر پھر مولا تیرا انعام ملتا ہے، ہم سب کو نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں بھی فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں بھی فرما، ہر آفات، ہر فریاد، ہر مسائل، ہر پریشانی، ہر دکھ سے نجات عطا فرما۔ پھر مولا کریم جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، پھر مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ محرم الحرام کے ایام ہیں، ان دنوں کی برکتوں سے اللہ ہر مسلمان کو رزق حلال سے پالا مال فرما، تندرستیاں موتادیاں بے روزگاریاں دور فرما۔ روز زمین پر جو بھی تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتی تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے کی یاد میں خیرات کرے، اللہ سب کو جزائے خیر اور اس پر اجر عطا فرما۔ اے العالمین جو دعا کے لیے کہا گیا تو سب کو جانتا ہے، جن کے ہاں بچیاں بچے جوان ہیں مناسب رشتے نہیں، اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرما، جو مقروض ہیں کر کو خلاصی عطا فرما۔ اے مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے
العالمین عزیز اللہ شاہ صاحب کے والد محترم پیر سید غلام الدین میرے مولا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، ان کے باپ اجداد کی بخشش مغفرت فرما، ان کے پیر خانے کی بخشش مغفرت فرما، اور ان کے فضل و برکات سے اللہ عزیزم کو دنی رات کی زندگی عطا فرما، علم میں، عمل میں، ذوق و تقوی میں، نبی رسول کی محبت میں، نمائند پاک کی محبت میں میرے مولا کا عزیز برکتیں عطا فرما، آمین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روزہ بھی ہے اور بیان بھی اور محفل بھی، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اسی بارے میں آپ اتفاق فرمائیں اور کوشش کریں مغرب کی نماز جہاں ادا فرمائیں یا جہاں بھی جائیں ادا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو نماز بنائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔